السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معراج کے حوالے سے ہم مختصر بیان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کس سن نبوی میں ہوا۔ تو بعض اس طرف گئے ہیں کہ سن 10 نبوی میں نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، اور بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے وہ معراج ہوئی۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور ابو طالب کی وفات اور طائف سے واپسی پر آپ کو وہ معراج ہوئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروانے کی حکمت کیا تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی بعض وہ نشانیاں دکھلائیں کہ اے نبی علیہ السلام، جس جنت کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اور جس جہنم سے بچنے کا آپ کہہ رہے ہیں، وہ آپ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ گامدی جیسے، سر سید احمد خان جیسے، پرویزی اور بلکہ قادیانی جیسے وہ اس طرف گئے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ ایک خواب تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں براق لانے کی ضرورت وہ نہیں ہوتی، خواب میں بندہ جہاں سے مرضی چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ کہنا کہ بیت المقدس تک گئے، پھر ادھر سے آسمانوں تک گئے، خواب میں یہ بات نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جس طرح آپ کو جھٹلایا تو شور مچایا کہ بھئی آپ راتوں رات آسمانوں سے کی سیل کر کے واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ تو خواب ہوتا ہے تو مشرکین کو اتنا جھٹلانے کی ضرورت کیا تھی؟ پانچویں بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا وہ لقب ملا، تو یہ صدیق کا لقب ملا ہی اس لیے ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے تصدیق کی کہ اگر جبرائیل علیہ السلام روز آتے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام چلے گئے تو کیا ہوا؟ پھر پانچویں یا چھٹی بات یہ ہے کہ وہاں پر قرآن مجید میں الفاظ آ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد کہتے ہیں جسم و روح کو، نہ کہ صرف روح گئی، تو خواب میں تو روح جاتی ہے، تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح وہ نہیں گئی بلکہ جسم با روح گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ نہیں جا سکتے، تو جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ اس لیے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو کہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، وہ ذات وہ ان کو لے گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ نہیں جا سکتے، لیکن لے جانے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نبی علیہ السلام کو لے گئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال بھی ہے کہ آپ کو کس مہینے میں معراج ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو 27 رجب کو معراج کی رات مناتے ہیں، یہ پکی بات نہیں ہے۔ ایک بات ہے بیان کرنا اور ایک ہے منانا۔ منانا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات نماز پڑھنا، صبح کو روزے رکھنا، صلاۃ الرغائب پڑھنا، جاگنا، جشن کرنا، تو یہ صحابہ کرام میں سے ثابت نہیں ہے۔ بیان کرنا اور چیز ہے، اور رات کو اٹھ کر جاگ کر منانا اور بات ہے، تو یہ منانا ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ بات بھی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب ہی کو معراج ہوئی ہے؟ یہ پکی بات نہیں، 3 اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رمضان المبارک میں وہ معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی۔ ہاں، ایک قول یہ بھی ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، تو اختلاف تو ہو گیا نا، پکی بات نہ ہوئی۔ تو زیادہ ترجیح اب کس بات کو حاصل ہے؟ 3 اقوال ہے کہ رمضان المبارک، اور دوسرا یہ ہے کہ رجب کا مہینہ، اور تیسرا یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا ربیع الاول کے مہینے، تو ترجیح جو ہے نا کہتے ہیں جی ربیع الاول کا مہینہ، اور وہ بھی 17 ربیع الاول پیر کا دن تھا اور پیر کی یعنی کہ رات تھی، تو اس کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا کچی پکی بات ہے، معراج بے شک آپ کو ہوئی ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن یہ اسی رات ہوئی ہے 27 رجب کو، یہ کچی بات ہے۔ پھر بھائیو یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کہاں تک گئے ہیں؟ ہمارے ہاں تو جب تک ہمارے واعظین حضرات نبی علیہ السلام کو اور اللہ کو عرش پر اکٹھے نہ بٹھا دیں یا جفی نہ ڈلوا دیں، ان کو تو سکون نہیں آتا، ہاں جی۔ بلکہ میں نے خود ایک یہ غالباً طاہر القادری صاحب ہیں، ان کی بات سنی تو دیکھ لطیفہ ہی ہے۔ لطیفہ انہوں نے کیا بیان کیا، کہتے جو ایک کو دو کہے وہ مشرک، تو جو نبی اور اللہ کو دو کہے تو وہ بھی مشرک، یعنی گویا کہ وہ دونوں ایک تھے، یعنی کہ جب معراج کی رات گئے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، قریب ہوئے، تو یہ بات نہیں ٹھیک۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا معراج کی رات نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاف انکار کرتی ہیں، یعنی کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث کا حوالہ کتاب التفسیر سورہ نجم اور 4855، یعنی کہ 4855 4855، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، من حدثک، کہ اے مسروق جو تم سے یہ بات بیان کرے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعا ربہ فقد قذبہ، کہ جس نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعا ربہ اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد قذبہ تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ یہ بولا ہے کہ اس نبی علیہ السلام کا جو ہے نا دیدار اور زیارت جو ہے وہ اس رات ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا فرمایا کہ جس نے یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے تلاوت کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی کہ نگاہیں کو وہ اللہ پا لیتا ہے اور اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، فرمایا کہ جو ہے نا کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے۔ مطلب یہ ہے کہ معراج کی رات صحیح بات یہی ہے کہ پختہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ فقال قاب قوسین او ادنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ فقان قاب قوسین او ادنا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے، یعنی کہ فقان قاب قوسین او ادنا سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، یعنی کہ حیرت کی بات ہے، پورا سال ہمارے ساتھ یہ بحث کرتے ہیں ان کے علماء، بحث کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کا طول عرض اور عمق گہرائی توبہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تو جب آپ نے کہا فقان قاب قوسین او ادنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس چیز کے نزدیک ہوئے تھے؟ بقول آپ کے وہ تو لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ کا تو مکان ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے بھی قریب ہو گئے تو اصل میں کوئی وجود ہوگا جس کے قریب ہوئے ہیں نا، یعنی کہ
جسم کا انکار کرنا بلکہ وجود کا ہی انکار کر دینا، یہ کتنی بعید بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات کہنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو دیکھا ہے، یہ تو پورا جسم کا اقرار کرنا ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے اس میں کہ ایک طرف دیکھیے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے، معراج پر جا کر آپ نے کس سے ملاقات کی آسمانوں پر؟ یعنی کہ یہ تو صاف مسئلہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ہاں آخری بات ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے کہاں تک ہے؟ یہ تو ہم ہر سال سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تک گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ گئے ہیں یعنی کہ وہاں تک جہاں تک کہ کلموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حدیث میں کیا ثم عرج بی حتی ظہرت لی مستوی اسمع فیہ تصریف الاقلام فرمایا مجھے بلند کیا گیا حتیٰ کہ یعنی کہ انتہا ہے کہ میں یہاں تک اوپر گیا کہ میں نے وہاں پر کلموں کے چلنے کی آواز سنی ہے، یعنی کہ فرشتے قلم چلا رہے ہوں گے نا، ادھر میں نے ان کے کلموں کی آواز سنی ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جی اوپر اتنا چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تھا، نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ نہیں بھائیو، میرے غالباً گمان کے مطابق اگر ہماری کوئی غلطی تصحیح کرے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت آگے گئے، ادھر کوئی تھا ہی نہیں، بلکہ یہ لطیفہ بھی بنائے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جھوٹی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے میں چلوں تو میرے پڑ جلتے ہیں، تو ابو بکر ہوتے تو وہ ساتھ نہ چھوڑتے۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً جو یہ بات آ رہی نا ثم عرج بی حتی ظہرت لمشوی اسمع فیہ تصریف الاقلام، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جہاں پر جنت اور جہنم ہے ادھر تک گئے ہیں، اسے آگے نہیں گئے۔ لیکن اگر کوئی ہماری غلطی ہم پر واضح کرے گا پختہ دلیل کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ رجوع جو ہے وہ کریں گے۔ ہاں معراج میں 3 تحفے ملے ہیں، ایک یہ کہ میری امت شرک نہیں کرے گی تو آخر کار بخشی جائے گی۔ دوسری بات کہ سورہ بقرہ کا آخری 2 آیات یا رکوع ملا ہے، جو رات کو پڑھ کر سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نماز کا تحفہ ملا ہے، تو نماز پڑھ کر معراج منانی ہے۔ معراج ہے نا پورے سال نماز پڑھنی ہے، ایک دن نہیں رات کو آگے ٹکرے مار لی بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے جی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ ملا ہے تو آپ جا کے نماز پورے سال پڑھ کر معراج منائے نا۔ یہ کیا ہوا ایک رات جاگ لی اور جی وہ بھی میں نے بتایا کچی پکی بات ہے، آج رات آپ معراج کو گئے تھے، کوئی پکی پکی کوئی بات نہیں ہے، کچی پکی بات ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے تھوڑی سی بات بھائی جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔